اوپینین کی ایکسپریشن چاہتا ہے لیکن اپنے پولیٹیکل بیہیویئر پہ ڈسکشن قطعاً نہیں چاہتا. دیکھیں گلہ بیجا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور, ضرور کریں. آپ ان پاپولر لیڈر کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, یو شوڈ ووٹ فار ہم, دس از یور ایبسولوٹ رائٹ. کوئی آپ کے اس رائٹ کو نہ چیلنج کرنا چاہتا ہے نہ اس کو آلٹر کرنا چاہتا ہے. میں ایلیٹ یونیورسٹیز کا خواہش مند ہوں. یہ بڑا پاپولر بات ہے کہ تمام غریبوں کو جو ہے نا اویلیبل ہو اس طرح کے انسٹیٹیوٹ. اچھا بائی دا وے, آپ تمام ایلیٹ بیک گراؤنڈ کے لوگ اس پہ تاڑیاں بجا رہے ہیں. مجھے حیرت ہو رہی تھی, یعنی اس پریویلیج سے خود اس کو انجوائے کرتے ہوئے وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ایک ایلیٹزم کا شاید شکار ہیں. بات یہ ہے جس معاشرے میں ایون سوشلسٹ ایکسپیرینس فیلڈ ان دس, so called Marxist and Leninist experience failed in this, and Chinese went for an alternate model. میں تمام ابھی اس کے کلمہ گو ہیں, ابھی ہم نے قرآن کی آیتوں کی تلاوت بھی کی ہے, مور اور لیس بائی اینڈ لارج ہم سارے اس پہ اگری بھی کرتے ہیں. ہمیں جو رول ماڈل وہاں پہ ملا ہے اس میں بلال حبشی بھی ہے اور سیدنا عثمان بھی ہے. اس پہ بھی تاڑیاں بجائیں. انہوں نے ہمیں انکریج نہیں کیا کہ سیدنا عثمان اور ابو بکر کی جو فائنینشیل کنٹریبیوشنز تھی اس کو ایلیمنیٹ کر دو اور صرف بلال حبشی والا ماڈل لے کر آؤ. یہ سوشلسٹ ماڈل تو ہو سکتا ہے, ریئلسٹک ماڈل نہیں ہے. جو پریگمیٹک اور ریئلسٹک ماڈل ہے وہ یہ ہے کہ انکریج کیا گیا ہے کہ جو فارچونیٹ ہے ویلتھ کے حوالے سے وہ فلنتھراپی میں کنٹریبیوٹ کریں ٹو دا ڈس ایڈوانٹیج کلاس. کلاس کنفرنٹیشن کا ماڈل ہمارے ہاں نہیں ہے, کلاس کوآرڈینیشن کا ہے. آپ اگر کسی حکومت سے ڈیمانڈ کرتے ہیں, کسی اینٹیٹی سے ڈیمانڈ کرتے ہیں, میرے خیال میں سوسائٹی میں سٹریس اینڈ سٹرین کریٹ کرنے کی بجائے us versus them, اگر all of us کی اپروچ ہوگی تو میرے خیال میں زیادہ پروڈکٹیو ریزلٹس کی طرف ہم جائیں گے. تو مجھے اس پہ کوئی شرمندگی نہیں ہے کہ میں نے بہت سارے جی آئی کیز کی خواہش کی ہے. ان جی آئی کیز میں وہاں کے ڈس ایڈوانٹیج کلاس کے لوگ اپرچونٹی کریٹ ہونی چاہیے کہ وہ بھی اس کو اویل کریں. ایک ایسا ماڈل ڈیزائن ہونا چاہیے جس میں ڈفرینٹ سوشل بیک گراؤنڈ کے لوگوں کو آپ اپرچونٹی آفر کر سکیں. بہت سارے جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے ایلیٹ کے بچے ہوتے ہیں بٹ دے آر ناٹ کمیٹڈ ٹو دا ایجوکیشن, اسٹڈیز یا کسی اور چیز. بعض اوقات بہت سارے ڈس ایڈوانٹیج کلاس کے بچے ہوتے ہیں کہ ان کی بڑی کمٹمنٹ ہوتی ہے, اور بعض اوقات ادروائز ہوتا ہے, ایلیٹ کے بچے کمیٹڈ ہوتے ہیں اور جو ڈس ایڈوانٹیج کلاس کے بچے ہیں وہ کمیٹڈ نہیں ہوتے ہیں. اسی لیے دنیا میں پیور میریٹوکریسی کی بات کی جاتی ہے. پاپولزم جو ہے نا, دس از ناٹ این آنسر. یو کین ریز ایشو آن پاپولسٹ بیسس بٹ دے آر ناٹ سولوشنس. سو آئی فیل کہ ایز این اینی لیڈرشپ رول یو ہیو ٹو گو اینڈ سی اینڈ میک این انفارمڈ ڈیسیژن. اور انفارمڈ ڈیسیژن جو ہے نا اسی وقت آتی ہے جب کوالٹیٹیو ڈسکشن ہوگی, اس کی بنیاد پہ انٹلیکچوئل انپٹ آئے گی, دونوں سائڈز کے شیڈ سامنے آئیں گے, پھر آپ جا کر کسی کنکلوژن پہ پہنچیں گے. یہ میری سبمیشن ہے. جی یہاں پر 93 سے لے کے 2023 تک پرائم منسٹرز بھی آئے ہیں, پریزیڈنٹس بھی آئے ہیں, لیکن اس طرف کے تاثرات کو سننا اور ان کے جوابات دینا یہ ریت آپ نے ڈالی ہے. تو سب سے پہلے میں اس چیز پہ آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. سیکنڈلی سر, کوشچن میرا یہ ہے کہ ہم سارے سیٹ اپ کے اوپر پولیٹیکل ساری چیزیں آپ ماشاءاللہ جواب بھی دیتے ہیں, لیکن کیا وجہ ہے کہ 2018 کے الیکشن میں ایک پولیٹیکل پارٹی اور ان کی لیڈرشپ جیل میں تھی, اس وقت بھی اسی طرح کی دلیلیں بھی موجود تھیں, آرگیومنٹس بھی موجود تھے. اب ایک دوسری پولیٹیکل پارٹی ہے اور ساری ہوائیں ان کے خلاف چل رہی ہیں. تب ساری ہوائیں
ان کے خلاف چل رہی تھیں. تو سر اس کی کیا وجہ ہے, اس کو ذرا آپ ایکسپلین کر دیں پلیز. تھینک یو ویری مچ. I think so. First of all, I'm humbled. لیکن this is more pertinent question. اور اس میں میرے خیال میں ہمارے ہاں جو سو کالڈ ویلڈ انداز میں جو آپ پوچھ رہے ہیں وہ ہے ہمارا سول ملٹری ریلیشن شپ اور اس کے بیچ میں جو امبیلنس ہے. یہ میری ذاتی رائے ہے, یہ میں کسی آفیشیل پوزیشن کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا ہوں. چونکہ آپ نے مجھ سے میری رائے پوچھی ہے اس لیے میں اس کا اظہار کر رہا ہوں. دیکھیں, گورننس سٹرکچر اگر آپ ڈاکومنٹڈ 5000 ہسٹری آف مین کائنڈ دیکھیں, اس میں کوئی بھی نظام, آپ گریک سٹی اسٹیٹ سے لے کے رومن امپائرز کی انیسیشن سے جب اس جرنی کو آبزرو کرتے ہیں تو امپائرز بنی ہیں, پھر کنگڈمز بنے ہیں, پرنسپیلٹیز بنی ہیں, پھر ماڈرن ایرا میں پوسٹ رینیسانس میں آہستہ آہستہ یہ سفر نیشن سٹیٹ کی طرف آیا. اور اس نیشن سٹیٹ میں بھی ایک بلاک نے مارکسسٹ اور لیننسٹ ٹینڈنسی لی ہے, دوسری طرف کیپٹلسٹ بلاک نے ڈیموکریسی کو جنم دیا. اچھا, ڈیموکریسی کا اپنا سفر بھی کوائٹ انٹرسٹنگ ہے. ہمارے ہاں ہمارے بہت سارے قوم پرست دوست, میں چونکہ بلوچستان سے میرا تعلق ہے, میری مراد قوم پرستوں سے پشتون, بلوچ, سندھی قوم پرستوں سے ہوتی ہے. وہ ہمیں اس طرح کا تاثر دیتے تھے جب میں بھی اسٹوڈنٹ لائف میں تھا کہ پاکستان تو ایک ایسی ریاست ہے جو بڑی ریسنٹ ہے. یہ مائلڈ ہو کے کہتے تھے اور ذرا سخت الفاظ استعمال کرتے تھے, وہ کہتے تھے آرٹیفیشل ریاست ہے. قومیں جو ہیں وہ آپ دیکھیں, ایران قدیم قوم ہے اور جرمن قدیم قوم ہے اور فرینچ قدیم قوم ہے اور اٹالین قدیم قوم ہے. میں بھی اسی طرح کی سپرفیشل انڈرسٹینڈنگ سے گزرتے ہوئے بہت عرصے تک اس غلط فہمی کا شکار رہا. جب کچھ آپ کی طرح تھوڑا بہت میچور ہوا اور خود تقلید کی بجائے تحقیق کرنے کی کوشش کی تو پتہ لگا کہ یہ کوئی اتنے پرانے قومیں نہیں ہیں. سنس ایڈم اینڈ ایو, جرمن یونیفیکیشن از پوسٹ بسمارک ایکسپیرئنس, 1840 کے بعد کی دہائی کی بات ہے. There was Rome in history, but there was no Italy. Italian unification جو ہے نا, it's again of 130 or 40 years experience. Same is with French experience, Spanish unification, even Britain کا جو ایکسپیریمنٹ ہے, یہ پہلے اسی طرح کی سب آئیڈینٹیٹیز میں تھا کہ پہلے ویسکس تھا اور نارتھمبریا تھا, and then they went for the super idea of England around 400-500 years back, 600 years back. اور اس پولیٹیکل ایکسپیرینس کو وہ چلاتے رہے. بادشاہت تھی, بادشاہت اور پارلیمان کے بیچ میں سٹرگل رہی. میگنا کارٹا آن ورڈز کچھ 700 سال کی سٹرگل ہے, اور بہت آہستہ آہستہ گلوریس ریولوشن کی صورت میں پارلیمان کی جو پار تھی وہ انٹرنچ ہوئی, وہ مضبوط ہوئی. دوسری طرف فرینچ ریولوشن آیا, لوگوں کو قتل و غارت گری ہوئی, گیلیٹونز ہوئے, ایک وہ طریقہ ہے. پاکستان میں بھی جب بھی آپ نے اس کوسچن کو سیٹل کرنا ہوگا, ڈیموکریسی اور دا گورنمنٹ ہیز ٹو بی ویوڈ ود دا انڈیکیٹرز آف پرفارمنس. جمہوریت جو ہے وہ کوئی ایسا طرز نظام نہیں ہے جس میں جبریل امین ایک پیغام لے کر آئیں کہ آپ لوگوں نے جمہوری انداز میں رہنا ہے. یہ ٹیسٹڈ اینڈ ٹرائل کے تحت ہمارے پاس پہنچا, اور بہت سارے ممالک یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس تجربے سے بہتر گورننس ہوتی ہے. بہتر گورننس کیسے ہوتی ہے کہ آپ کے سوشل سروسز یا سروس ڈیلیوری کا جو ذمہ داری ہے وہ ریاست بہتر انداز میں ادا کرے. سیکیورٹی کے کوسچن کو ریاست, دو بیسک چیزیں ہیں جو اس نے کرنی ہے. جب کسی نظام کے تحت ان دونوں بیسک کرداروں کو اس کی پرفارمنس بہتر نہیں ہوتی ہے تو معاشرے کے باقی جتنی اینٹیٹیز ہیں ان میں سٹریس کریٹ ہوتی ہے, اور وہ اپنے تئیں اس کا سلوشن ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. بعض اوقات وہ سلوشن ٹھیک ہوتا ہے, بعض اوقات وہ سلوشن ٹھیک نہیں ہوتا, لیکن یہ جواز ضرور پیدا کر رہا ہوتا ہے کچھ لوگوں کے لیے کہ وہ سلوشن بیسڈ اپروچ اپنائیں. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہی ہے کہ ڈیموکریسی شوڈ morph towards performing democracy, towards an accountable democracy. مجھے
کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اس ملک میں کوئی بھی لیڈر پاپولر ہو جائے. وہ پاپولر ہو کہ اس نے پینے کا پانی صاف مہیا کیا ہے, اس نے کلائمیٹ چینج پہ فوکس کیا ہے, اس کے جو گلوبل اور ریجنل اور نیشنل ایشوز پہ چیزیں ہیں وہ پرو پیپل ہے. وہ صرف میری طرح کسی بھی وجہ سے اگر پاپولر ہو, انٹائٹلڈ ہیں لوگ, اس کے باوجود بھی اس کے ساتھ کھڑے رہ سکتے ہیں, لیکن وہ پرفارمنگ ڈیموکریسی کی طرف کنٹریبیوٹ نہیں کرے گا, اور وہ جو ان آنسرڈ ایشوز ہیں وہ رہیں گے. اور یہ جو کیپٹل پاپولیرٹی کا یہ 2 سال میں دوبارہ ریورس ہو سکتا ہے. اٹ از جسٹ لائک اے بینک اکاؤنٹ جس میں آپ کے پیسے پڑے ہیں, وہ یا تو آپ کہیں صحیح جگہ انویسٹ کر دیں گے یا کسی غیر یا منفی سرگرمی میں اس کا استعمال کر سکتے ہیں. اگر پاپولیرٹی دنیا میں یہ ایکسپیریمنٹس آئے ہیں وہ کنورٹ نہیں ہوتی ہے بہتر ڈیلیوری میں, تو وہ ڈیزاسٹر ثابت ہوتی ہے. تھینک یو. Can we have mic at the center, please? Yeah. سر سب سے پہلے آپ نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ ہم ڈیموکریسی چاہتے ہیں, تو اس کا مطلب آپ بھی اس چیز پر یقین کرتے ہیں پاکستان میں ڈیموکریسی تو نہیں ہے, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا کہ یہاں پر بیٹھا ہوا ہر شخص ایک ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتا ہے. سر یہاں پر بیٹھا ہوا ہر شخص ایلیٹ کلاس سے تعلق نہیں رکھتا ہے. کچھ لوگ میری طرح ایک مزدور کا بچہ بھی ہے, ٹھیک ہے. مجھے ایک آرگنائزیشن یہاں پڑھاتی ہے جس کا کام آرگنائزیشن کا نہیں تھا, مجھے پڑھانا ایک اسٹیٹ کا کام تھا, جو اسٹیٹ فیل ہوئی جس کی وجہ سے ایک آرگنائزیشن مجھے پڑھا رہی ہے. اور دوسری بات کہ ہم 75 یا 76 سالوں بعد بھی آج ڈیموکریسی کے اوپر بات کر رہے ہیں. تھینک یو. وقفہ میں نے تالیوں کے لیے دیا تھا. وہ دیکھیں, ایک تو جو بات میں نے اس سے پہلے کی وہ آپ نے خود کہہ دی ہے. میں نے ایگزیکٹلی یہی چیز ایکسپلین کیا جس کا آپ نے ایویڈنس دے دیا کہ میں کیوں بہت سارے GI کے چاہ رہا ہوں. اور اس میں نے فلنتھراپی کا ذکر کیا تو آپ نے اپنی آرگنائزیشن کا ذکر کیا. میں نے ایگزیکٹ اسی ماڈل پہ بات کی ہے. سب سے پہلے آپ کا جو پہلا سوال ہے کہ جمہوریت, چونکہ آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے نوجوان ہیں, گریجویٹ ہیں, آپ کو پتہ ہے ٹرانزیشنل ڈیموکریسی کو ایز اے ڈسپلن یونیورسٹیز میں پڑھایا جاتا ہے. ایک سیٹل ڈیموکریسیز ہوتی ہیں اور ایک ٹرانزیشنل ڈیموکریسیز ہوتی ہیں. پاکستان ایک ٹرانزیشنل ڈیموکریسی ہے. کوئی یہ کلیم نہیں کر رہا کہ پاکستان ایک سیٹل ڈیموکریسی ہے. کس نے آپ کو بتا دیا؟ ایون جو بڑے سے بڑا ڈیموکریٹ ہے وہ بھی یہ کلیم نہیں کرتا. ایسٹرن یورپ جو پوسٹ سوویت ایکسپیریمنٹ میں آئے, سم آف دا کنٹریز ان ایشیا, کچھ مڈل ایسٹ, نارتھ افریقہ, ایشیا میں ہم, بنگلہ دیش, بہت سارے ایسے ممالک ہیں جو ٹرانزیشنل ڈیموکریسیز جن کو کہا جاتا ہے. کیوں کہا جاتا ہے کہ ایک یوکرین میں 2009 میں ایک سیمینار ہوا تھا اور اس میں لگ بھگ کوئی 90 کے قریب ممالک تھے جو ٹرانزیشنل ڈیموکریسیز کو ریپرزینٹ کر رہے تھے. اور وہاں پہ جسٹ آف دا میٹر یہ تھا کہ ٹرانزیشنل ڈیموکریسیز سیٹل ڈیموکریسیز میں کیوں ٹرانسفارم نہیں ہو رہی. 2 نکات نکلے. میں چاہوں گا کہ آپ لوگ ان 2 نکات پہ غور ضرور کریں, اس کو تسلیم نہ کریں لیکن غور ضرور کریں. وہ اس نتیجے پہ پہنچے تھے کہ جتنی بھی ٹرانزیشنل ڈیموکریسیز ہیں وہ پرنسپل آف ڈیموکریسی ٹو چینج دا گورنمنٹ دیٹ اٹ ہیز ٹو بی تھرو بیلٹ, فورس کے ذریعے نہیں ہونا چاہیے. یہ ہے نا جمہوریت کی بنیادی پرنسپل کہ میں جا کر طاقت کے بلبوتے پہ حکومت نہیں لے سکتا. ایک الیکٹورل ریچول ہوگا, الیکشن ہوں گے, اس کے نتیجے میں جو آئے گا وہ حکومت کرنے کا اختیار اس کے پاس ہوگا. So the principle of democracy was religiously followed. But the performance of democracy, no one was interested. کسی کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ یہ جو ہم جس اختیار کے تحت یہ وجود آ گیا ہے کیا اس مقصد کے تحت وہ پرفارم بھی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. جو سیٹل ڈیموکریسیز ہیں وہ اس کی پرفارمنس پہ کانسٹنٹلی اسی طرح اس پہ ویجیلنٹ رہتی ہیں. آپ کے ہاں آپ پارٹیسپیشن تو چاہتے ہیں, آپ سے مراد صرف پاکستان نہیں, یہ تمام ٹرانزیشنل ڈیموکریسیز کی بات ہے. اور جو پرفارمنس آف ڈیموکریسی ہے اس پہ کسی کی دلچسپی نہیں ہے. لہٰذا
یہ ٹرانزیشنل ڈیموکریسی سے سیٹل ڈیموکریسی کی طرف یہ سفر مکمل نہیں ہو رہا. اور ابھی تو ویسے بھی فورتھ ریولوشن کی باتیں ہو رہی ہیں. ویسٹرن ہیمسفیئر میں ان اٹ سیلف یہ جو لبرل ڈیموکریٹک ارینجمنٹ ہے اس پہ لوگ کوشچن کر رہے ہیں. انسٹیڈ آف ہیونگ این انٹلیکچوئل ڈسکورس آن دیٹ, ہم ابھی تک ٹرانزیشن میں پھنسے ہوئے ہیں, کافی پسماندہ ہیں اس حوالے سے. کوشش کرتے ہیں کہ پسماندگی مل جل کے دور کر لیں. دوسرا سوال آپ کا تھا کہ ایلیٹ کا کیا تھا؟ آف کورس دیکھیں میں اور تم دونوں ایک ہی کلاس سے ہیں. آپ کا بھی یہ خیال ہے کہ میں ایلیٹ سے ہوں, حالانکہ میں نہیں ہوں, اور میرا بھی اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ میں آپ کو ایلیٹ سمجھ رہا ہوں جو کہ آپ نہیں ہیں. فائنینشیل ایڈوانٹیج کلاس اور ایلیٹ کیا ہوتی ہے؟ میری نظر میں تو آپ ایلیٹ ہیں کیونکہ آپ انٹلیکچوئل کنٹریبیوشن کر رہے ہیں, اینڈ دیٹ کنورٹس یو انٹو این ایکسکلوسیو گروپ آف پیپل which in my opinion is intellectual elitism. You are quite an advantageous individual. آپ کو جو ڈس ایڈوانٹیج ہے یا مجھے ہو سکتی ہے وہ ہو سکتا ہے فائنینشیل ہو, اور اس کے لیے سولوشنز سوسائٹی آفر کرتی ہے. اسٹیٹ فیل نہیں ہوئی ہے, اسی اسٹیٹ کے اندر یہ انسٹیٹیوٹ بنا ہے, اسی اسٹیٹ نے اس آرگنائزیشن کو الاؤ کیا ہے ٹو پروموٹ, اور اسی انوائرمنٹ میں آپ یہاں پر آج میرے سامنے بیٹھے ہیں. دس از ناٹ دا فیلئر آف دا اسٹیٹ. This is quite a success story of the state. State اور بہتر کر سکتی ہے, یہ ضرور آپ ایکسپیکٹ کریں اور کہہ بھی سکتے ہیں, لیکن اس کو ریاست کی ناکامی کے ساتھ تعبیر کرنا میرے خیال میں بٹ انفیئر. جی سر, میرا سوال جو ہے پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں سے متعلق ہے. ہم اس ملک پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ ہماری جو جغرافیائی سرحدیں ہیں اس کی حفاظت ہماری افواج پاکستان احسن انداز میں سر انجام دے رہی ہے, مگر یہ ملک وہ ملک ہے کہ جس کی کچھ نظریاتی سرحدیں میں تھی کہ جو اس ملک کے اندر ہمیں خالی پڑی نظر آتی ہیں. تو ہمیں اپنے افکار کی دنیا میں سفر کرنا ہوگا, اور جو ہماری خالی پڑی نظریاتی سرحدیں ہیں سر, ان کی حفاظت اس ملک پاکستان میں کون کر رہا ہے؟ مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ اس انسٹیٹیوٹ میں ان افکار کے متعلق, خصوصی طور پہ سیدنا اقبال کے افکار کے متعلق نوجوان سوچ رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, اور اس کے متعلق ان کا ایک پس منظر اور کانٹیکسٹ اور ویو موجود ہے. یہ بڑی خوشائند بات ہے. اس کا دفاع آپ کریں گے, ناٹ بحیثیت فرد, بحیثیت اس قبیلے کے فرد جو اپنے آپ کو اس قبیل کا حصہ سمجھتی ہے, اور میں بھی اپنے آپ کو اس قبیلے کا حصہ سمجھتا ہوں. گفت حکمت را خدا خیر کثیر, یہ اقبال نے بہت پہلے فرمایا, اور مجھے بائی دا وے آئی ایم کوائٹ فارچونیٹ کہ ان کو فارسی میں پڑھنے کا بھی اتفاق ہوا. لادینی افکار کے حوالے سے, سیکولر افکار کے حوالے سے گفتگو کرتا ہے. میری نظر میں اس گفتگو کا جواب اپنے نقطۂ نظر سے دینا چاہیے, اور ضرور دینا چاہیے. اسلام میں کوئی فتویٰ نہیں دینے جا رہا کہ کل کو پھر مجھے کوئی تبرہ مجھ پہ بھیجا جائے. جو 1300-1400 سال کی تاریخ ہے, میں انسپریشن اگر قرآن حکیم سے لوں تو شیطان نے انکار کیا. انکار کی بات اللہ نے اس سے سوال کیا. اللہ نے اس کو پہلے کنڈیم نہیں کیا, پہلے سوال کیا کہ کون سی چیز تھی جس نے تجھے مجبور کیا انکار پہ. دلیل سے بات کی, حالانکہ حیثیت میں تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے نا, لیکن اس کے باوجود شان خداوندی یہ تھی جو ہمیں سنت اللہ سکھاتی ہے کہ اگر کوئی چیلنج تمہارے پرسپیکٹو پہ آئے تو اس سے دلیل کے ذریعے سوال کرو, پوچھو کہ کیا مسئلہ ہے آپ کا, کیوں کر رہے ہیں آپ ایسے, اور مدلل انداز میں اس کو جواب دیں, کیونکہ آپ کے پاس مورل سپیریورٹی حاصل ہے, کیونکہ آپ کے پاس ایک ایسی ڈیپ فاؤنڈیشن ہے which is again based on knowledge. ہمیں کسی بھی موومنٹ میں کہیں پہ بھی وہ دنیا میں چل رہی ہے اس سے خوفزدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اسلام, علامہ اقبال نے ایک جگہ پہ کہا ہے کہ اسلام کی تاریخ سے میں نے ایک ہی چیز سیکھی ہے
کہ یہ مسلمان نہیں ہے جو اگر اسلام کو مقبولیت بچاتے ہیں۔ بہتر ڈیلیوری میں تبدیل نہیں ہوتی تو وہ تباہی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ سوابی میں طلباء سے گفتگو کر رہے ہیں۔